آج ہم گاؤٹ ڈیزیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کا جاننا ضروری ہے کہ گاؤٹ ڈیزیز ہے کیا۔ جناب، یہ جوڑوں کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں یورک ایسڈ آپ کے جوڑوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ آپ کے جوڑوں میں جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ گاؤٹ ڈیزیز ہے۔ اب ہم اس کی وجوہات دیکھتے ہیں، کون سی چیز آخر گاؤٹ ڈیزیز کا سبب بنتی ہے۔ جناب، سب سے اہم جو اس کی وجہ ہے وہ ہے یورک ایسڈ کا بڑھنا۔ جیسے ہی آپ کی باڈی میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، تب اس کے کرسٹلز آپ کے جوڑوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے جو پاؤں ہے، اس جو سب سے بڑا انگوٹھا ہے، وہاں پہ درد ہوگا، تکلیف ہوگی، سویلنگ ہوگی، ریڈنس ہوگی۔ آپ اس ایریے کو حرکت نہیں دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری انگلیوں یا دوسرے جوڑوں میں بھی یہ علامات ہو سکتی ہیں۔ یورک ایسڈ کا بڑھنا سب سے اہم وجہ ہے۔ اب یورک ایسڈ کس وجہ سے بڑھتا ہے، یہ آپ کا جاننا ضروری ہے۔ جناب، اگر آپ موٹاپے کا شکار ہے، چربی آپ میں بہت زیادہ ہوگی، تب یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ وراثتی طور پر بھی اکثر لوگوں میں یہ دیکھا گیا کہ ان کا یورک ایسڈ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، تب آپ کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے، گوشت بہت زیادہ مقدار میں کھا رہے ہیں، یا مشروبات اور کولڈ ڈرنکس بہت زیادہ مقدار میں پی رہے ہیں، تب آپ کا یورک ایسڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پانی اگر آپ نہیں پی رہے، تب بھی آپ کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ یورک ایسڈ بڑھنے کی جو ہے نا وجوہات ہیں، یہ چیزیں یورک ایسڈ بڑھاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ آخر اس گاؤٹ ڈیزیز کی علامات کیا ہیں۔ جناب، سب سے اہم جو علامت وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جوڑوں میں درد ہوگا، خاص طور پر انگوٹھے میں وہ جگہ سویل ہو جائے گی، انفلیمیشن وہاں ہو جائے گی، ریڈنس ہو جائے گی، بہت زیادہ پین ہوگا آپ کو، آپ اس ایریے کو حرکت نہیں دے سکیں گے، اتنی زیادہ جو ہے نا وہ درد ہوگا، تکلیف ہوگی۔ اور یہ اچانک سے درد اٹھے گا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہر وقت آپ کو وہاں درد نہیں رہے گا، اچانک سے درد اٹھے گا اور پھر کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ سب سے اہم علامت ہے گاؤٹ ڈیزیز کی۔ اب اس کا علاج آخر میں دیکھ لیتے ہیں کہ آخر ہم اس گاؤٹ ڈیزیز سے کیسے بچیں، یورک ایسڈ سے کیسے بچیں، اس کو کیسے کم کریں۔ سب سے پہلے ادویات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ درد کو ختم کرنے کے لیے ہم جو ہے نا اینسڈ دیں گے، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ، انفلیمیشن کو بھی ختم کرے گی، آپ کے درد کو بھی ختم کرے گی، ساتھ اس کی ہم کارٹیکوسٹیرائڈ دیں گے۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ اگر بہت بڑھ گیا تو اس کو نکالنے کے لیے ہم ایلوپیرونول اور فیویکسوسٹیٹ دے سکتے ہیں۔ تو یہ میڈیسن ہے جو یورک ایسڈ کو نکالتی ہیں۔ سب سے اہم ہے یورک ایسڈ کو نکالنے کے لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کرنا ہے۔ پانی ہی یورک ایسڈ کو آپ کے جسم سے باہر نکالے گا۔ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، سبزیاں استعمال کریں، گوشت جو ہے نا وہ آپ نے کم کر دینا ہے کھانا، مچھلیاں ہوں یا میٹ ہو یا دالیں ہوں، یہ آپ نے کم کر دینی ہے کھانا۔ سب سے پہلے اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا۔ کولڈ ڈرنکس آپ نے نہیں پینی، مشروبات کے استعمال آپ نے نہیں کرنا، ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے ریگولرلی۔ اس کی اپنی چربی جو موٹاپا آپ کو ہو گیا اس کو آپ نے کم کرنا ہے، اپنا وزن جو ہے نا وہ مینٹین رکھنا ہے آپ نے۔ تو یہ اس کا جو ہے نا علاج ہے یورک ایسڈ کا۔ اس طریقے سے ہی آپ یورک ایسڈ کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر یورک ایسڈ کم ہوگا تو گاؤٹ ڈیزیز آپ کو نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو گاؤٹ ڈیزیز کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی، وجوہات، علامات اور آخر میں علاج۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا، تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جائے، ان کو پتہ چل سکے کہ انہوں نے اپنے یورک ایسڈ کو کیسے قابو میں رکھنا ہے۔ شکریہ۔